مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام ایک نئی منزل میں داخل ہوا۔ اب مسلمانوں کو صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اپنی جان، ایمان اور بقا کی حفاظت کے لیے حکمت عملی اپنانی تھی۔ اللہ نے قتال کی اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح میں سرایہ اور غزوات کا آغاز فرمایا۔ یہ مہمات اس لیے تھیں کہ قریش کے تجارتی راستوں پر نظر رکھی جائے، ارد گرد کے قبائل کو ساتھ ملایا جائے اور دشمن کو یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے۔ سرایہ اور غزوات کیا ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غزوہ وہ جنگی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، چاہے لڑائی ہو یا نہ ہو۔ جس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سریہ وہ مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں بلکہ صحابہ کو روانہ فرمایا۔ پہلا سریہ سیف البحر 1 رمضان ہجری کے اندر روانہ کیا۔ اس سریے کے امیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 30 مہاجرین کے ساتھ ایک قریشی قافلہ اس میں 300 افراد ابو جہل بھی شامل تھا کا سامنا ہوا۔ قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جائے مگر قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عامر نے بچ بچاؤ کرایا۔ یہی وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جھنڈا مرحمت فرمایا۔ سفید رنگ کا علمبردار حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرا سریہ رابغ شوال 1 ہجری۔ اس سریہ کے امیر حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 60 سوار روانہ ہوئے۔ وادی رابغ میں ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار تھے، ان سے سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ 200 افراد تھے۔ صرف تیروں کا تبادلہ ہوا، جنگ نہ ہوئی۔ اسی موقع پر 2 قریشی مسلمان حضرت مقداد بن عمر اور حضرت عتیبہ بن غزوان لشکر چھوڑ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ علم سفید تھا۔ علمبردار حضرت مصطح بن اساسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا سریہ حرار ذوالقعدہ 1 ہجری۔ اس سریہ کے امیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 20 افراد کے ساتھ قریش کے قافلے کا تعاقب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ حرار سے آگے نہ بڑھنا۔ 5 دن کے پیدل سفر کے بعد جب حرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ 1 دن پہلے نکل چکا ہے۔ اس سریے کا جھنڈا سفید تھا اور علمبردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔